آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پولیس کسٹڈی کیا ہے، پولیس ریمانڈ کیا ہے، جوڈیشل کسٹڈی کیا ہے، جوڈیشل لاک اپ کیا ہے۔ سب انسپیکٹر کی کم از کم رینک کا آفیسر ہونا چاہیے۔ اگر اس میجسٹریٹ صاحب جس کی ٹیریٹوریل جوریسڈکشن میں وہ جرم ہوا ہے اس میں اس شخص کو گرفتار نہیں کیا جاتا، پولیس ریمانڈ ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی میجسٹریٹ صاحب پولیس ریمانڈ دیں کہ یہ 15 دن سے زائد کا نہیں ہوگا۔ تو یہ ضروری ہوا کہ پولیس والے اس کا پری اینڈ پوسٹ میڈیکل چیک اپ کریں۔ یہاں پہ مارنے کا قانون میں کوئی تصور نہیں ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو سکتی ہے، انکوائری بھی درج ہو سکتی ہے اور وہ اپنی نوکری سے بھی جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکیل نامہ کے ویورز، آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پولیس کسٹڈی کیا ہے، پولیس ریمانڈ کیا ہے، جوڈیشل کسٹڈی کیا ہے، جوڈیشل لاک اپ کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے یہ بتانا چلوں کہ یہ تمام ٹرمینالوجیز جو ہیں یہ بیسیکلی اختراع ہیں، یہ نکلے ہوئے ہیں سیکشن 167 کرمنل پروسیجر کوڈ سے، سی آر پی سی سے۔ تو اب سی آر پی سی میں وہ کس آفیسر کو اختیار ہے کہ وہ پولیس کسٹڈی یا پولیس ریمانڈ لے۔ دیکھیں، اگر پولیس کسی شخص کو اپنی تحویل میں کسی ملزم کو لیتی ہے ایف آئی آر درج ہونے کے بعد، تو یہ والا جو شخص ہوگا جس نے ملزم کو پکڑا ہوگا، تو وہ جب اس کو 24 آورز کے اندر میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں پیش کرے گا، تو یہ شخص سب انسپیکٹر کی کم از کم رینک کا آفیسر ہونا چاہیے۔ میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں جیسے ہی کوئی شخص کو آپ گرفتار کرتا ہے ایک پولیس آفیسر، تو ودن 24 آورز وہ باؤنڈ ہے کہ میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں اس کو پیش کرے۔ اگر اس میجسٹریٹ صاحب جس کی ٹیریٹوریل جوریسڈکشن میں وہ جرم ہوا ہے اس میں اس شخص کو گرفتار نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی اور میجسٹریٹ صاحب یا کسی اور ڈسٹرکٹ کے میجسٹریٹ صاحب یا اسی ضلع کے کسی اور میجسٹریٹ صاحب کے ٹیریٹوریل جوریسڈکشن میں اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ پولیس آفیسرز اس ٹیریٹوریل جوریسڈکشن والے کے پاس ہی اس کو پیش کرتے ہیں، نہ کہ وہ اصل جہاں پہ کرائم ہوا ان میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ چاہے اس کے پاس اس میجسٹریٹ صاحب کی ٹیریٹوریل جوریسڈکشن میں وہ واقعہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن جدھر سے گرفتار ہوگا وہاں کے میجسٹریٹ صاحب کے پاس 24 آورز کے دوران اس کو پیش کیا جانا ضروری ہے۔ اور جو میجسٹریٹ صاحب ہوگا، اب اس کے لیے بھی جو پولیس ریمانڈ ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی میجسٹریٹ صاحب پولیس ریمانڈ دیں۔ پولیس ریمانڈ کیا ہے کہ جب میجسٹریٹ صاحب کے سامنے پولیس اس شخص کو پیش کرتا ہے اور پولیس یہ استدعا کرتی ہے کہ 24 آورز جو میرے ساتھ اس کے گزرے ہیں یہ کافی نہیں تھے، مجھے ابھی بھی فی الحال ہم نے اس سے کافی تفتیش کرنی ہے اور ہمیں اس کی فزیکل کسٹڈی جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ میجسٹریٹ صاحب جن کی عدالت میں ان کو پیش کیا ہوگا اور وہ پولیس کی اس ریکویسٹ، اس درخواست سے مطمئن ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں میجسٹریٹ صاحب ان کو اس ملزم کی فزیکل ریمانڈ دے دیں گے۔ اب جو پولیس کو میجسٹریٹ صاحب ملزم حوالہ کرے گا، یہ جو فزیکل ریمانڈ ہے یہ 167 سی آر پی سی میں لکھا ہے کہ یہ 15 دن سے زائد کا نہیں ہوگا، یعنی اس کا منیمم پیریڈ 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ 15 دن سے زائد کا ٹائم نہیں ہو سکتا۔ تو جتنے دنوں کے لیے میجسٹریٹ صاحب ان کو دیتے ہیں، پولیس کو یہ آرڈر کیا جاتا ہے کہ میری عدالت سے نکالتے ہوئے پہلے آپ نے جو سول
ہاسپٹلز ہیں، جو آپ کا سرکاری ہاسپٹل ہے اس میں اس کا فزیکل میڈیکل چیک اپ کرائیں اور اس کی رپورٹ اس ڈاکٹر سے لیں کہ ان کے زخم جسم پہ، کہیں ملزم کے جسم پہ جو بھی زخمات ہوں وہ لکھ لیے جائیں. جب واپس میرے پاس آپ پیش کریں گے تو اس دن صبح سویرے دوبارہ اسی ملزم کے فزیکل جسمانی میڈیکل ٹیسٹ کروائیں اسی ہاسپٹل سے، اور پھر آپ اس میں یہ مینشن ہو کہ اس کے جسم پر کہاں کہاں زخم ہیں، تشدد کے نشانات ہیں. یہ دونوں ٹیسٹ اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ پولیس والے کہیں کسی کو مارے نہیں. تو یہ ضروری ہوا کہ پولیس والے اس کا پری اینڈ پوسٹ میڈیکل چیک اپ کریں گے اور میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں پھر پیش کریں گے. تو یہ ریمانڈ تھا، فزیکل ریمانڈ یا پولیس ریمانڈ کہتے ہیں، پولیس کی کسٹڈی میں دیتے ہیں. تو یہاں پہ مارنے کا قانون میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ ایلین ہے. اگر کوئی پولیس والا اس کو اپنی ریمانڈ کے دوران مارتا ہے، تشدد کا نشانہ بناتا ہے، تو یہ پولیس آفیسر غلط کرتا ہے، مس کنڈکٹ کرتا ہے. اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو سکتی ہے، وہ اس کے خلاف انکوائری بھی درج ہو سکتی ہے، اور وہ اپنی نوکری سے بھی جا سکتا ہے. تو یہ تھا پولیس کسٹڈی، پولیس ریمانڈ، اور پھر جوڈیشل لاک اپ کیا ہے، اور پھر اس میں سول پریزن کیا ہے یا کرمنل پریزن کیا ہے. سول پریزن تو سول کورٹ کی کسی عدالتی فیصلے کو نہ مانتے ہوئے اگر کسی شخص کو سول عدالت جیل بھیجتی ہے تو وہ سول پریزن ہے. اور اگر ایف آئی آر چونکہ یہاں ہو چکی ہے 167 کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو اس پروویژن میں اس کو ہم کرمنل پریزن ہے، یہ پریزن ہے. تو اس پریزن میں میجسٹریٹ صاحب کے پاس جب ریمانڈ کا پروسیس مکمل ہوگا اور اس شخص کو دوبارہ پیش کیا جائے گا کہ جس دن میجسٹریٹ صاحب نے کہا ہو کہ آپ نے اس کو 3 دن بعد میری عدالت میں پیش کرنا، آج 3 دن ان کو مکمل ہو گئے، اب میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے. تو اب میجسٹریٹ صاحب سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مزید ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں، تو ایسی صورت میں میجسٹریٹ صاحب ان ملزم کو جوڈیشل لاک اپ بھیجتے ہیں. جوڈیشل لاک اپ کیا ہے؟ جوڈیشل لاک اپ ہم سینٹرل پریزن کو کہتے ہیں، ہم پریزن کو کہتے ہیں، ہم جیل کو کہتے ہیں. جب میجسٹریٹ صاحب ان کو جیل بھیجتے ہیں تو اس کو ہم جوڈیشل لاک اپ کہتے ہیں. تو میجسٹریٹ پولیس کو ریمانڈ پہ دینا، پولیس کا فزیکل ریمانڈ، اور اگر اس شخص کو جیل بھیجتے ہیں تو جوڈیشل لاک اپ، فزیکل ریمانڈ پولیس کا اور یہ جوڈیشل لاک اپ. تو یہ واضح ہو گیا، پولیس کو دیتے ہوئے اس کو ہم پولیس کسٹڈی یا پولیس ریمانڈ کہتے ہیں یا فزیکل ریمانڈ کہتے ہیں. اور اگر ہم اس کو میجسٹریٹ صاحب جیل بھیجتے ہیں تو اس کو ہم جوڈیشل لاک اپ کہتے ہیں. تو جوڈیشل لاک اپ پہ جانے کے بعد اگر وہ نان بیلیبل آفینس ہے، قابل ناقابل ضمانت دفعات میں سیکشنز میں اس کے خلاف ایف آئی آر ہے، تو وہاں سے وہ اپنی بیل کی پٹیشن موو کر سکتا ہے. اگر وہ بیلیبل ہے تو مجسٹریٹ صاحب اس کو جوڈیشل لاک اپ بھیجنے سے پہلے اس کا بیل آرڈر کرتے ہیں. کوئی ضامن اس وقت وہ پیش کرتا ہے تو وہیں پہ اس کی جو ہتھکڑیاں لگی ہوں گی وہ کھل جائیں گی. تو یہ تھا جوڈیشل لاک اپ، پولیس کا فزیکل ریمانڈ کیا ہوتے ہیں، ان میں ڈیفرنس. امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے دونوں چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہوئی ہوں گی. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو نیچے سر بٹن پریس کر کے ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.